سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجمع میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ قدر والی رات کون سی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ سرکار علیہ السلام کو باقاعدہ بتایا گیا جب حضور تشریف لائے، بخاری شریف میں جو لکھا ہے، حضور جب تشریف لائے مجمع میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ علمی مسائل میں مباحثہ کرتے تھے، اور یہ علمی ذوق کے لیے اور نیکی میں بڑھنے کی سبقت یہ صحابہ میں ہے، اور یہ بڑی اجر کی بات بھی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو مباحثے ہیں وہ ذاتیات پر نہیں، انہی چیزوں پر ہوا کرتے تھے، کسی مسئلے کی وضاحت پر اپنے دلائل، ان کے دلائل لے کر اس میں تاکہ صحیح نقطے پر پہنچے، جیسی علمی صلاحیت ان کے اندر تھی۔ تو بس یوں ہی سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، بخاری شریف میں ہے، اور حضور صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے۔ آئے تو صحابہ کسی مجمع میں گویا کہ مباحثہ کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے اور سرکار نے آنے کے ساتھ کہا، او ہو یہ تمہاری تکرار کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا، ورنہ مجھے ابھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات 21 کو ہوگی، 23 کو ہوگی، یعنی قدر والی رات یا تو ابھی تو 5 میں ڈھونڈو نا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں تم کو ایک ہی میں بتانے آیا تھا، لیکن یہ جو تمہارا باہم علمی جھگڑا تھا نا، اس وجہ سے خدا نے مجھے بھلا دیا ہے۔ بس اب تم ایسا کرو کہ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ڈھونڈو۔ لیکن اس میں بڑی حکمت ہے، اگر حضور ایگزیکٹ بتا دیتے 21 اور اس دن اگر امت قدر نہ کرتی پھر تو عذاب آتا۔ تو یہ بھلانا بھی، اور حضور خود فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں۔ اور بھولنا یہ علم کی دلیل ہے، کیونکہ بھولا اس کو جاتا ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں بھولتا نہیں، مجھے بھلایا جاتا ہے، اور بھلایا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی سنت قائم ہو جائے۔ اور قرآن کریم نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، حبیب ہم تجھے قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں مگر جب ہم بھلائیں گے۔ کیوں بھلائے گا مولا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میرے حبیب کی سیرت کا ہر عمل نمونہ ہے، اسے تو سب چیزیں یاد رہے تمہیں یاد نہ رہے تو بھولوں کو سیرت کا کیا نمونہ ملے گا؟ فرمائے یاد رکھنے والوں کو بھی سیرت کا حصہ ملے گا، بھولنے والوں کو بھی سیرت کا حصہ ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ اللہ نے کرم فرمایا، اور حضور علیہ السلام سے، اور ایک بات سن لیجئے، حضور عقائد نہیں بھولتے، یہ سنیے گا، نصیحت کی باتیں، ترغیب کی باتیں بھلائی جاتی ہیں، تبلیغ کی باتیں نہیں بھلائی جاتی۔ علماء نے لکھا ہے، یہ بھی عقیدے کی بات سنیے، تبلیغ کی باتیں بھلا دینا ممکن ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کہ حضور توحید کے تقاضے بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بت پرستی حرام ہے حضور یہ بھول جائے، نہ نہ نہ، یہ تو عصمت کے خلاف ہے، یہ تو نبوت کے خلاف ہے۔ حضور عصمت اور نظریے کے خلاف نہیں بھلائے جاتے، فروع میں نصیحت کے حوالے سے فضائل میں بھلائے جاتے ہیں تاکہ اس میں ترقی زیادہ ہو، اور امت کبھی غفلت کر جائے تو ان کے لیے بہانہ ہو جائے اور وہ ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتانے آئے تھے، توجہ رکھنا، کہ 21 ہے یا 23 ہے ایک، لیکن جو بھلایا گیا ہے وہ ہمارے لیے بھلایا گیا۔ اگر بالکل خاص کر لیا جاتا کہ 21 ہی ہے، اور 21 کو اگر ہم عبادت نہ کرتے تو کتنی بڑی رسوائی ہوتی، 21 کو اگر ہم عبادت نہ کرتے تو کتنی بڑی رسوائی ہو جاتی۔ تو یہ بھلانا ہمارے لیے تھا، ایک بات۔ آگے چلیے دوسرا، ادھر بخاری شریف کے اندر ایک نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں سفیان بن عیینہ، جیسے سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ، انہوں نے ایک علمی نقطہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو لیلۃ القدر کا علم تھا یا نہیں، یہ سوال ہے، حضور کو لیلۃ القدر کا علم تھا کہ نہیں؟ تو ایک قاعدہ امام بخاری نقل کیا ہے کہ یہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اگر قرآن یہ کہنا وما ادراک، کیا تم جانتے ہو، تو قرآن اگر ادراکا کا کہے تو یہ وہ علم ہوتا ہے جو حضور کو دیا گیا ہے، اور اگر یہ کہے وما یدریکا تو یہ وہ علم ہے جو حضور کو نہیں دیا گیا، یہ بات ہے۔ لیکن آج تک بخاری میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کروڑ رحمت اتارے علامہ عینی کی قبروں پر، جنہوں نے اس جگہ پر بخاری کی شرح کی ہے۔ توجہ سنیے گا، یہ بہت قیمتی بات میں بتا رہا ہوں، حضور کے فضائل کے حوالے سے بہت لوگ یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وما یدریکا کا معنی حضور نہیں جانتے۔ امام ابن حجر اسقلانی جو بخاری کی 2 چوٹی کی شرح ہے، جس کے بغیر بخاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، فتح الباری اور علامہ عینی، ان دونوں نے لکھا ہے کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے،
یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری سے یہاں سہو ہو گیا، گرتے ہی شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ گھٹنوں کے بل چلے. تو یہاں پر امام بخاری کی توہین نہیں کی جا رہی، یہاں مقام مصطفیٰ کی بات تھی، اس لیے علماء کھڑے ہو گئے کہ یہاں امام بخاری جیسے آدمی سے سہو ہو گیا، نہ چاہتے ہو گیا. اس لیے کہ امام بخاری کا یہ جملہ کہ وما یدریکا کے ذریعے جو علم دیا جائے وہ علم نہیں ہو، وما یدریکا کے ذریعے جو بات کی جائے وہ باتیں ہوتی جس کو حضور نہیں جانتے. اور امام بخاری نے حوالہ دیا ہے سفیان بن عیینہ کی تفسیر کے لیے. علامہ عینی اور ابن حجر کہتے ہیں ہم نے تفسیر کا چپا چپا پڑھا ہے، ایسی بات اس کتاب میں لکھی ہوئی نہیں. لیکن میں نے یہ اس موضوع کو شروع میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ بہت سے لوگ بخاری اٹھا کر حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں وما یدریکا سے مراد حضور نہیں جانتے. میں نے کہا تھوڑی سی شرم کرو، اس کی شرح پڑھو. 1400 سال سے جو اس حدیث کو سمجھایا جا رہا ہے، یا علامہ عینی اور ابن حجر اسقلانی جو 500 سال سے شرح کر رہے ہیں، اور جو تمام لوگ اس بات کو مان رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے لکھ تو دیا، جلدی میں لکھ دیا، وہ بات لکھ دی جو کتاب میں تھی نہیں. اور یہ حدیث غلط نہیں کی ہے، حدیث کوئی غلط نقل نہیں کی آپ نے. یہ جو نیچے شرح کی ہے، شرح کے نقل کرنے میں امام بخاری کی کتاب میں جو نظر آپ نے لگائی ہے اس میں آپ کو تسامح ہو گیا، اور اس کا ازالہ اور اس کو کھولا کس نے ہے؟ ابن حجر اسقلانی 9ویں صدی ہجری میں. تو آج ہم لیلۃ القدر کی رات میں دعا کریں گے ابن حجر اسقلانی کے لیے اور علامہ عینی کے لیے کہ جنہوں نے سرکار کے مرتبے کی وضاحت اتنی چوٹی کا زور لگا کر بیان فرمائی اور امت کو بتا دیا کہ حضور کی عزت کے سامنے نہ بخاری ہے، نہ ترمذی ہے، نہ مسلم ہے، کوئی نہیں. سب سے بڑی عزت آمنہ کے لال کی ہے، اور اسی کو محمدی کہتے ہیں. یہ میں نے نوجوانوں اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ مس یوز ہوتا ہے حوالہ، یہ حوالہ مس یوز ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے خلاف ذکر کیا جاتا ہے. تو میں نے صرف اس درد کے لیے، جس دوست نے اگر یہ حوالہ کسی کے سامنے پڑھ بھی دیا ہے، میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن اس کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ حوالہ ٹھیک نقل نہیں کیا گیا ہے، اور 500 سال سے امت اسی پر عمل کر رہی ہے جو ابن حجر نے لکھا ہے، جو علامہ عینی نے لکھا ہے.